آپ حضور کے وفادار امتی ہیں، آپ نمازی ہیں، آپ اگر اللہ اس کے رسول پہ ایمان لائے ہیں، میں کہتا ہوں آپ کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ کیونکہ ابھی دیکھیے وہ غلطی کی ہے کچھ لوگوں نے، میں تو کہتا ہوں، میں نے جمعہ میں بھی آج بڑی تفصیل سے اس کا بیان کیا ہے کہ سب سے بڑی غلطی اگر اس وائرس کا اگر کسی نے کی ہے وہ سعودی والوں نے کی ہے۔ وہ سعودی والوں نے غلطی یہ کی کہ انہوں نے طواف بدلے کرنا چاہیے تھا، یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے، اور یہ غلطی کا خمیازہ دھیرے دھیرے آپ لوگوں کو بھگتنا پڑے گا، ہفتے دو ہفتے میں دیکھ لینا۔ اس کا خمیازہ یہ کہہ رہے کہ نماز کے لیے زیادہ لوگوں کا وائرس پھیل جائے گا۔ میں کہتا ہوں ان کو ناہنجاروں کا ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا، یہ بادشاہ و امام سب ملی جلی سرکار ہے۔ میں کہتا ہوں آپ نے کیوں یہ کہا کہ یہ وائرس والے اگر یہاں پہ آئیں گے تو سب کو وائرس کر جائے گا؟ آپ نے یہ کہنا تھا، یہ اعلان کر دینا تھا مکہ المکرمہ مدینہ منورہ کی سرزمین سے کہ جتنے بھی کرونا وائرس کی بیماری کے شکار ہیں سب کو لاؤ، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے کرو، اور اس کے بعد بھی انہیں یہ کہنا چاہیے تھا، آب زمزم پلانا چاہیے تھا، تھوڑا چھڑک دیتے، میرا ایمان ہے تمام کے کرونا وائرس ختم ہو جاتے۔ اور یہ وہ وقت تھا آپ اسلام کی حقانیت جو ہے پوری دنیا کے سامنے بتا سکتے تھے کہ اسلام وہ مذہب ہے جو بڑے بڑی بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ اگر یہ کر دیتے، یقین مانو لاکھوں کی تعداد میں لوگ کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہوتے، جیسے چین کے اندر ابھی 30,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ یہی بیماری کے بعد نماز دیکھا، نماز پڑھنے سے ختم ہو رہی ہے، تو لوگوں نے جو ہے قبول کیا، یہ موقع بہت اچھا تھا، لیکن ناہنجاروں نے حجی بند کر دیا، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اور کیا کرتے ہیں یہ بھی سن لو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الحج کے اندر اس کا بیان کیا گیا ہے، اس کے راوی ابو سعید خدری ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ خانہ کعبہ کا جو ہے حج اور عمرہ نہ روک دیا جائے، جب تک قیامت نہیں آئے گی۔ انہوں نے یہ کر کے اپنے آپ کو قیامت کی نشانی بنا دی اور اوروں کے لیے دوسرے دروازے کھول دیے۔ یہ کیا میں نے تو یہاں تک کے پڑھا ہے، کسی کبوتر کو بیماری ہو جاتی نا، وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، کعبے کی دیوار پہ بیٹھ جاتا ہے، اس کی بیماری شروع ہو جاتی ہے۔ بہت اچھا موقع تھا، گولڈن چانس تھا ان کے سامنے لوگوں کو اسلام میں لانے کا، لیکن جس کے پیٹوں میں ریال چلے گئے ہو وہ کیا اسلام کی سوچے گا؟ اسلام کی سوچنے والے تو اللہ کے رسول کی سچی امتی ہے، اور پھر ایسے حالات ہو گئے۔ اللہ خیر فرمائے، پہلے کہ جو آج سے 1400 سال پہلے میرے آقا نے کہا تھا، دنیا کہہ رہی ہے کہ ہر بار اپنے ہاتھوں کو دھوئے، اور کہہ رہے کرونا وائرس ناک سے جا رہا ہے، منہ سے جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں جس کے جا رہا ہے وہ جائے، ہمیں کبھی آئی نہیں سکتی ہے، کیونکہ تم ہاتھ دھونے ابھی کہہ رہے ہو۔ میرے آقا نے کہا ہے جب بھی کھانا کھاؤ ہاتھ دھو، جب بھی دین سے بیدار ہو آقا فرماتے پہلے ہاتھ دھو لیا کرو۔ تمہیں نہیں پتا رات تمہارے ہاتھوں نے کہا گزاری، میرے آقا فرماتے کھاؤ تو ہاتھ دھو، نماز پڑھو تو وضو کرو، تو 3 مرتبہ اچھے سے گھنٹوں تک ہاتھ دھو، اتنا ہی نہیں ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچاؤ، کرونا بھاگ جائے گا، گلے کی ہڈی تک گلے میں پانی ڈالو، کرونا بھاگ جائے گا۔ تم تو مطلب ہی بن رہے ہو، ہمارے مذہب نے 1400 سال سے کرونا روک کے رکھا ہے۔ سبحان اللہ، تم نمازوں کی پابندی کرو، انشاءاللہ تمہیں کرونا وائرس نہیں ہوگا۔ دنیا آج جو کہی میرے آقا نے 1400 سال پہلے کہہ دیا ہے کہ یہ کرو انشاءاللہ کرونا نہیں ہوگا، لیکن مطلب ہی بنے مت کرنا کہ خالی کلی کر کے بھاگ مت جانا، وضو کر کے نماز نہیں پڑھنا، کیونکہ یہ جتنی بھی بیماری رکی ہے سب نمازوں کی وجہ سے رکی ہے۔ اور اگر 22 مارچ کو گھر میں چھپ کے بیٹھ جاؤ گے نا تو یاد رکھنا پھر بھی بیماری پڑ جائے گی، کیونکہ اور یہ ہمارا ایمان ہے، گھر میں بیٹھنے سے بیماری سے بچو گے نہیں، اور اللہ نے اگر ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے کہ تمہیں مرنا ہے کرونا میں، پوری دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بچا نہیں سکتی، اور اگر اللہ نے ہمیں بچانا ہے پوری دنیا کی طاقت میں بھی ہمیں مار نہیں سکتی۔ یہ ہمارا ایمان ہے، تو کتنے بھی مضبوط قلعوں میں جا کے بند ہو جاؤ، حضرت اسرائیل وہاں بھی آ کے پہنچ جائے گے، روڈ لے کے نکل لے کے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو یہ سب چیزوں سے ڈرو نہیں، اللہ نے جب یہ موت دینی ہے تقدیر میں لکھا ہوگا تبھی مرے گے، اس پر ایمان رکھے، بلکہ اس کے لیے گولڈن چانس ہے۔ 22 مارچ کو اگر آپ کو لگتا ہے ہندوستان بند ہے، گھر میں مت چھپے رہو، مسجدوں میں آؤ دعا کرو، اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، اگر کوئی خطا ہم سے ہو گئی ہو، کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ حرام کھاتے تھے، یعنی وہ جانور جو اللہ نے حرام کر دیا تھا وہ کھاتے تھے، اگر حرام کھانے کی وجہ سے کرونا وائرس ہو رہا ہے تو میں کہوں گا پھر کوئی بچے گا نہیں، کیونکہ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی بہن کا ہاتھ مار کے کھا رہا ہے، یہ بھی تو حرام ہے، اپنے باپ کا ہاتھ کھا رہا ہے، یہ بھی تو حرام ہے، پڑوسی کا ہاتھ کھا رہا ہے، یہ بھی تو حرام ہے، جھوٹ بول کے کھا رہا ہے، یہ بھی تو حرام ہے، دھوکہ دے کے کمائی کر رہا ہے، یہ بھی تو حرام ہے، دھوکہ دے کے لوگوں کا مال ہڑپ رہا ہے، یہ بھی تو حرام ہے۔ اگر اس سے ہی
ہونا ہے تب تو کوئی بھی نہیں بچے گا، لیکن اس کی وجہ کچھ اور بھی ہو سکتی ہے۔ پہلے کہ نماز کی پابندی کرو، مبارک رات ہمارے درمیان شب معراج آنے والی ہے، خوب اللہ کی عبادت و ریاضت کرو، انشاءاللہ سب بیماری ختم ہوگی۔ کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ شب معراج میں کہا ہے کہ تمام لوگ مسجد میں آنا، مسجد میں آؤ، نمازیں پڑھو۔ امام صاحب جو بھی بیان کریں گے معراج النبی پہ یا جو بھی خطیب یہاں بیان کرے، آپ ان سے بیانات سنو اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے دعا کرو، اے اللہ ہمارا اگر کوئی گناہ ہم سے ہو گیا ہو جس کی وجہ سے بیماری آئی ہے، اپنے حبیب کے صدقے میں معراج کے صدقے میں اللہ دور فرما۔ میرا ایمان کہتا ہے انشاءاللہ وہ مبارک رات وہ ہے جس میں اللہ ہر کسی کو عطا کرتا ہے، ہمیں بھی عطا کرے گا۔ نمازوں کی پابندی کرے اور جو معراج النبی کے حوالے سے یہاں پہ باتیں بتائی گئی ہے اس کو سمجھیے، اس پر ایمان رکھیے، انشاءاللہ اسی میں ہماری بہتری ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرو